يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. سورہ اعراف آیت نمبر 134 سے 141 تک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولما اور جب واقعہ ہوتا علیہم ان پر الرجز عذاب. واقعہ ماضی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے وہ واقعہ ہوا. اس کا مضارع یقع، وہ واقعہ ہوتا ہے یا ہوگا، اور اس کا مصدر ہوتا ہے وقوع. کہتے ہیں وقوعے کے ٹائم وہ موجود تھا وہاں پہ، تو وقوع کیا ہوتا ہے؟ واقعہ ہونا. ٹھیک ہے، جہاں پہ کوئی واقعہ پیش آیا ہو. تو واقع علیہم الرجز، اور جب واقعہ ہوتا ان پر عذاب، یعنی وہ چیزیں، رجز عذاب کو کہتے ہیں، ایسا جس سے گھن آتی ہے انسان کو. قالو، تو وہ کہتے یا موسیٰ ادع لنا، اے موسیٰ دعا کیجئے ہمارے لیے. ادعو، اصل میں یہ ادعو، اب تو اس کے ساتھ جڑ کے آ رہا ہے نا. ادعو کا مطلب ہوتا ہے پکارو، فعل امر ہے. دعا کیجئے، پکاریے. ادعو لنا، پکاریے ہمارے لیے. دعا یدعو دعوتن، دعا ماضی، یدعو مضارع، اور دعوتن اس کا مصدر ہے دعا کرنا. دعا کیجئے ہمارے لیے رب کا، اپنے رب سے، بما، اس وجہ سے جو عہدہ، اس نے عہد کر رکھا ہے، اس نے وعدہ کر رکھا ہے. عہدہ یا حدو عہدن، وعدہ کرنا، عہد کرنا، جو اس نے وعدہ کر رکھا ہے اندہ کا، آپ کے پاس. لئن، البتہ اگر، کشفتا، تم دور کر دو. کشفہ ماضی ہے اس کا، مضارع ہوتا ہے یکشفو. کشف یکشفو، کشفن دور کر دینا، ٹال دینا، کھول دینا. کشفتا فعل ماضی ہی ہے، اور یہ صیغہ ہے حاضر کا. کشفا، کشفو اور کشفت، کشفتا، کشفنا. تو کشفت مؤنث ہے، سوری حاضر کا صیغہ نہیں ہے. کشف اس کا مؤنث کا صیغہ نہیں ہے، حاضر کا صیغہ ہے. کشفتا، تو نے کھول دیا. اس کا جمع ہوتا ہے کشفتم، تم سب نے کھول دیا. کشفتہ، تو نے کھول دیا، تو نے دور کر دیا. ان الرجزا، ہم سے یہ عذاب. کیا موسیٰ علیہ السلام سے وہ کہہ رہے تھے اگر آپ نے دور کر دیا یا ٹال دیا انا، ہم سے، الرجزا، یہ عذاب، تو ہم کیا کریں گے؟ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ، تو یقیناً ہم ضرور ایمان لے آئیں گے. اب دیکھیں لفظ چھوٹا سا ہے، میننگ کتنا لمبا ہے. کیوں؟ کہ اس میں تاکید پر تاکید ہے. شروع میں لام تاکید لگا، یقیناً، پھر آگے نون ثقیلہ، ہم ضرور و ضرور، یقیناً ہم ضرور ایمان لے آئیں گے. لاکا، آپ پر، تجھ پر. آمنہ جو لفظ ہوتا ہے نا، آمنہ یومن، ایمان، اس کے ساتھ اگر تو پریپوزیشن آئے جسے صلہ کہا جاتا ہے با، پھر تو اس کا مطلب ہوتا ہے پختہ یقین، وثوق یقین اور گہرے اعتماد کے ساتھ جو ماننا ہوتا ہے. آمنت باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر. وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، تو با کے صلے کے ساتھ یقین و ایمان کو کہتے ہیں. لیکن جب آمن یومن لام کے صلے کے ساتھ آئے، اس کے بعد لام آئے، تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے وہ یہ عقیدے والا ایمان نہیں ہوتا،
سرسری انداز میں کسی چیز کو مان لینا، ٹھیک ہے، لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ، پھر ہم مان لیں گے تمہاری بات جو ہے، ہم اسے مان لیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے کیا کیا، کھول دیا ہم سے، دور کر دیا ہم سے یہ عذاب، جو کبھی ہمارے برتنوں میں خون آ جاتا ہے، یہ عذاب آ جاتا ہے، کبھی جوؤں کا عذاب ہے، کبھی کھٹملوں کا ہے، اور کبھی مینڈک رینگتے پھرتے ہیں، ان میں سے جب بھی کوئی عذاب آتا تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کے کہتے کہ اگر یہ عذاب ہم سے دور ہٹا دے دعا مانگ کے، لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ، پھر ہم تیری بات ضرور مان لیں گے، وَلَنُرْسِلَنَّ، اور یقیناً ہم ضرور بھیج دیں گے مَعَکَ، تیرے ساتھ بنی اسرائیل۔ فلما، پھر جب، کشفنا، ہم دور کر دیتے، یہ وہی لفظ ہے، اور نا ہم، کشفنا، ہم دور کر دیتے، یہ جمع کا صیغہ ہے، جمع متکلم کا، فعل ماضی ہی ہے۔ پھر جب ہم کھول دیتے، دور کر دیتے، انہم الرجزا، ان سے عذاب کو، الا اجل، ایک وقت تک، ہم، اس وقت تک کہ وہ بالغ ہو، سب پہنچنے والے ہوتے اس کو، یعنی کہ ایک وقت مقرر کے لیے جو ان پہ عذاب آتا تھا، تو اس سے اللہ تعالیٰ جب ان کو اس سے بچا لیتے، اس مدت سے، تو اذا ہم، تو تب وہ، اچانک وہ یوم کو سون، عہد توڑ ڈالتے تھے۔ ناکسا ماضی ہے، ینکسو مضارع، نقصاً اس کا مصدر عہد توڑنا، ینکسون وہ عہد توڑ دیتے تھے، اور جب اللہ تعالیٰ ان سے وہ عذاب دور کر دیتا تو پھر وہ عذاب توڑ دیتے، پھر وہ اپنی وہ پرانی روش پہ آ جاتے۔ آخر کار یہی ہوتا رہا، اور اللہ نے بالآخر فانتقمنا، بس ہم نے انتقام لے لیا، منہم، ان سے، انتقام، ینتقم، انتقام، بدلہ لینا، انتقام لینا، ہم نے انتقام لے لیا، منہم، ان سے، فاغرقناہم، پھر ہم نے غرق کر دیا انہیں، اغرق یغرق، اغراق غرق کر دینا، اغرق غرق کر دیا، نا ہم نے ہم ان کو، فی الجمی، سمندر میں، بینہم، اس وجہ سے کہ بے شک وہ، کذبوا، وہ جھٹلاتے تھے، کذب یکذب تکذیب بآیاتنا، ہماری آیات کو، وہ ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں سمندر میں غرق کر دیا۔ وَقَانُوا، اور تھے وہ، عنہا، اس سے، غافلین، سب غافل، غافل کی جو ہے وہ اسم الفاعل ہے، اس کی جمع ہے غافلین۔ وَأَوْرَثْنَا، اور وارث بنایا ہم نے، القوم، اس قوم کو، الذین، وہ جو، کانوا، تھے، یستضعفون، وہ کمزور سمجھے جاتے، یہ مجہول کا صیغہ ہے، وہ کمزور سمجھے جاتے تھے، استضعف، یستضعف، استضعاف، کمزور سمجھنا، استضعف ماضی ہے، یستضعف مضارع، استضعاف کمزور سمجھنا، یہ اس کا مصدر ہے، یستضعفون، وہ کمزور سمجھے جاتے تھے، مشارق الارض، زمین کے مشرقوں میں، نہیں، زمین کے مشرقوں کا وارث بنایا، یہ جو پیچھے نا، اورثنا، ہم نے وارث بنایا ان کو، کس کا، مشارق الارض، زمین کے مشرقوں کا، دونوں مشرقوں کا، ومغاربها، اور اس کے مغربوں کا، یہ بڑی خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے اس طرح، ورنہ مشرق اور مغرب بھی اللہ تعالیٰ کہہ سکتے تھے، تو یہ جو مشارق الارض و مغاربها جو اس طرح سے کہا ہے نا، یہ ایک خاص ایک ادبی انداز ہے، جو ایک فکرے میں ایک بڑا خوبصورت ردم پیدا کر رہا ہے۔ تو اللتی، وہ جو، اب وہ زمین چونکہ مؤنث ہے اس لیے الذی کی بجائے اللتی آیا، وہ زمین کے، بارکنا، ہم نے برکت رکھی ہے، بارکا، یبارک، مبارکتن، برکت دینا، بارکا ماضی ہے، تو اسی ماضی سے متکلم کا صیغہ ہے، بارکنا، ہم نے برکت دی، فیہا، ہم نے برکت رکھی، فیہا، اس میں، یعنی اس زمین میں، وتمت، اور پوری ہو گئی، کلمت ربی کا، تیرے رب کی بات، تمت، تما یتم، تمام، پورا ہونا،
پوری ہو گئی، تمام ہو گئی، کلمۃ رب کا، تیرے رب کی بات، الحسنہ بہترین، یہ حسنہ جو ہے یہ کلمۃ کے ساتھ ہے، کلمۃ الحسنہ بہترین بات، ربی کا تیرے رب کی، علی بنی اسرائیل بنی اسرائیل پر، بما اس وجہ سے جو صبرو انہوں نے صبر کیا، ان کے صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کی بات، اچھی بات، بہترین بات ان کے حق میں پوری ہو گئی، ودمرنا، اور ہم نے برباد کر دیا، ہم نے تباہ کر دیا، دمرا یدمرو، تدمیرن تباہ کرنا، دمرنا ہم نے تباہ کر دیا، تدمیرن مصدر سے یہ ہے، دمرنا ہم نے تباہ کر دیا، جمع متکلم فعل ماضی ہے یہ، ما کانا جو تھا، یسنعو وہ بناتا، صنع یصنع صنع بنانا، صنعت کا لفظ بھی اسی سے ہوتا ہے، مصنوعات کا لفظ بھی اسی سے ہوتا ہے، کون بناتا تھا؟ فرعون، فرعون، وقومہ اور اس کی قوم، جو فرعون اور اس کی قوم جو بنایا کرتے تھے سب تباہ کر دیا، ان کی عمارات، ان کے محلات، وما کانو اور جو تھے وہ یارشون بلند کرتے، عین راشین، عرش کا لفظ بلندی کو شو کر رہا ہے نا، جو وہ محلات بلند کرتے تھے، یا وہ جو باغات میں انگوروں کی بیلیں وہ جو چھتریوں پہ چڑھایا کرتے تھے، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ان کی تباہ و برباد کر دی، وجاوزنا اور ہم نے پار اتار دیا، جاوزا یجاوزو مجاوزتن پار اتارنا، ہم نے پار اتارا، نہ ہم نے جمع متکلم کا صیغہ فعل ماضی، بنی اسرائیل بنی اسرائیل کو، البحر سمندر سے، فَأَتَوْا تو وہ سب آئے، عطا یاتی اتیان آنا، اتو وہ سب آئے، علی قوم ایک ایسی قوم پر، یا کفونا جو چمٹے بیٹھے رہتے تھے، جو جمے بیٹھے رہتے تھے، یا اکفونا مگن بیٹھتے تھے، اکفا یا کیفو وقوفن ہوتا ہے کسی ایک چیز کی طرف دھیان لگا کے مگن ہو کے بیٹھتے ہیں، جیسے اعتکاف کا لفظ بھی اسی سے ہے نا، متکف ہوئے بیٹھے رہتے تھے، ایک ہی طرف یکسوئی کے ساتھ دھیان لگا کے بیٹھے رہتے تھے، جمع کا صیغہ ہے، یہ فعل مضارع ہے، جمع مذکر فاعل، علی اصنام اپنے بتوں پر، علی اصنام لہم اوپر بتوں کے، لہم جو ان کے تھے، یعنی وہ اپنے کچھ بتوں کے سامنے اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں سے ان کا جب گزر ہوا، قالو تو انہوں نے کہا، آپ سمندر عبور کرنے کے بعد فرعون غرق ہو گیا، اور خود جب آگے چلے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو کچھ ایسے لوگوں کو دیکھ کے کہنے لگے، قالو انہوں نے کہا، یا موسیٰ اجعل لنا الہن، اے موسیٰ تو بنا دے ہمارے لیے بھی ایک معبود، ہمیں بھی کوئی ایسا بت بنا دے، اجعل فعل امر ہے، تو بنا دے، جعل یجعل جعل، جعل اس نے بنایا، یجعل وہ بناتا ہے، جعل بنانا، اے موسیٰ تو بنا دے، لنا ہمارے لیے، الہن ایک معبود، کما جس طرح کے، لہم ان کے لیے ہیں، آلہہ معبود، جیسے ان کے بت ہے ہمیں بھی ایک ایسا بت بنا دے، قالا موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انکم قوم تجہلون، بے شک تم ایک جاہل قوم ہو، تجہلون جاہل، جہلا ماضی ہے اس کا، یجہل مضارع، جہل مصدر ہے، نادان بننا، جاہل بننا، تجہلون تم نادانی کر رہے ہو، جہالت برت رہے ہو، ایسی قوم کو تم، ان ہاؤلائی بے شک یہ لوگ، متبرن تباہ کیا جانے والا ہے، ان لوگوں کو تو تباہ کیا جانے والا ہے، متبرن، تبرا یتبر تتبیرن، تباہ، تبرا اس نے تباہ کیا، یتبر تباہ کرتا ہے، تتبیرن تباہ کرنا، متبرن تباہ کیا جانے والا ہے، ما جو کہ ہم وہ ہیں، فیہ اس میں،
وباطل اور باطل ہے ما کانوا یعملون جو وہ سب کر رہے ہیں. یعملون عمل یعمل عمل جو وہ عمل کرتے ہیں سب تباہ ہونے والا ہے، باطل ہونے والا ہے. قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا اغیر اللہ کیا اللہ کے سوا ابغیکم میں تلاش کروں تمہارے لیے، کیا اللہ کو چھوڑ کے تمہارے لیے میں کچھ تلاش کروں. بغا یبغی بغیون کا مطلب ہوتا ہے تلاش کرنا بھی اور سرکشی کرنا بھی. بغیون بغا ماضی، یبغی مضارع، بغیون بغی سرکشی کرنا، تلاش کرنا بھی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا میں تمہارے لیے تلاش کروں اللہ کو چھوڑ کے الہن کوئی اور الہ وَهُوَ فَضَّلَكُمْ حالانکہ وہ ہے جس نے بزرگی دی، فضیلت دی ہے تمہیں علی العالمین تمام جہانوں پر. وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ اور جب ہم نے نجات دی تمہیں. انجا ینجی انجا ان نجات دینا، انجینا ہم نے نجات دی، کم تمہیں، من آل فرعون آل فرعون سے، یسومونکم وہ پہنچاتے تھے، وہ تکلیف دیتے تھے تمہیں. ساما یسوم سومن تکلیف دینا، یسومونا وہ تکلیف دیتے تھے کم تمہیں، سوء العذاب برے عذاب کی، وہ پہنچاتے تھے تمہیں برا عذاب. یقتلون وہ قتل کر دیتے تھے، قتل یقتل تقتیل ابناءکم تمہارے بیٹوں کو، ابن کی جمع ابناء. ویستحیون اور وہ زندہ چھوڑ دیتے تھے نساءکم تمہاری عورتوں کو. وفی ذالکم اور اس میں بلاء آزمائش تھی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بڑی. یہ آیت تو ایز اٹ از ہم پیچھے سورہ بقرہ میں پڑھ آئے ہیں، صرف ایک لفظ کا فرق ہے. وہاں پہ تھا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، وہاں پہ يُذَبِّحُونَ یہاں پہ يُقَتِّلُونَ. يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. اسی طرح سے یہ آیت ہم نے وہاں پہ پڑھی تھی. وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْسُ اور جب ان پر کوئی عذاب آتا. اس سے پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا کہ ان پہ 5 قسم کے عذاب وقفے وقفے سے آئے. طوفان آیا اور مینڈکوں کا عذاب آیا، خون کا عذاب آیا، ٹڈی دل کا عذاب آیا، اور والقملہ اور چچڑیاں جوئیں ان کا عذاب آیا. اور ایسے ایسے اگر بندہ سوچے تو انسان ایک دم سے نا کپ کپاہٹ سی آتی ہے کہ یہ کیسے عذاب تھے کہ ہر چیز میں ان کے مینڈک ہی نظر آتے تھے. اور جب چچڑیوں کا عذاب آیا، جوؤں کا آیا، تو ہر چیز میں جوئیں ہی جوئیں. ایک تو ایک انسان کو جو گھن آتی ہے ایک طرف، اور دوسری طرف دیکھیں نہ کچھ کھا سکتے ہیں، کوئی چیز صاف ستھری ان کو میسر نہیں ہے، نہ سکون کے ساتھ سو سکتے ہیں. تو یہ آیات مفصلات ان پہ اللہ نے وقفے وقفے سے جو نشانیاں بھیجی، لیکن ان کا تکبر کم نہیں ہوا تھا. فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین. اب اس آیت سے اگلی یہ جو آیت ہے وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْسُ، اس آیت سے کچھ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کی یہ اکڑ آہستہ آہستہ ان عذابوں کی وجہ سے ختم ہونا شروع ہو گئی. اور پھر وہ مشکلات کے خاتمے کے لیے حضرت موسیٰ کی منت سماجت پر اتر آئے تھے. جب بھی عذاب آتا دیکھتے کہ کوئی حل نہیں ہے تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے اور آ کے کہتے یا موسیٰ ادع لنا ربک، اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کر کہ وہ جو اس عہد کے واسطے سے جو اس نے آپ سے عہد کر رکھا ہے، لئن کشفت عنا الرجز، البتہ اگر تو دور کر دے ہم سے یہ عذاب تو یقیناً ہم ضرور ایمان لے آئیں گے آپ پر، اور یقیناً ضرور ہم بھیج دیں گے تیرے ساتھ بنی اسرائیل. اب بنی اسرائیل تو ان کو مفت کا ایک ہرکارے ملے ہوئے تھے، مفت کے ان کے پاس ایک بھاری کام کرنے کے لیے، مشقت طلب کام کرنے کے لیے ان کو ایک ایسے مزدور تھے ان کے پاس جن کو کچھ نہیں وہ دیتے تھے. مصر کے اندر بنی اسرائیل کی حیثیت ایسے تھی کہ حکمران خاندان کے جیسے غلام ہوتے ہیں، غلاموں کی طرح وہ ان سے بڑے بڑے بھاری کام لیتے. احرام مصر کی جب تعمیر ہو رہی تھی اس دوران بڑے بڑے
सैकड़ों मन वजनी चट्टानों को धकेलना और उन्हें खींचना, और फिर इस दौरान अगर कोई चट्टान गिर जाती तो इसके नीचे सैकड़ों इसराइली पिस जाते, दब के मर जाते, क्योंकि वो मुफ्त के कारिंदे थे, लिहाजा उनको आसानी से वो छोड़ना तो नहीं चाहता था और उनको कोई परवाह भी नहीं होती थी, बेशक वो जितने भी मर जाते और तकलीफ में होते, जख्मी होते। अब इन आयात से पता चलता है कि अब जो मुसलसल उन पे अजाब आ रहे थे, ये अजाब सह सह के उनका गुरूर आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा था, वो आजिज आ गए थे। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से ये वादा भी करते थे कि अगर ये मुसीबत टल जाए तो हम आपकी बात मान लेंगे और आपकी कौम को आज़ाद करके आपके साथ भेज देंगे। लेकिन जब वो अजाब टल जाता तो वो भूल जाते, फिर दूसरा अजाब आ जाता, फिर तीसरा अजाब आ जाता। इस तरह वक्फे वक्फे से 5 अजाब उन पे आए। फलम्मा कशफना अनहुम और रिज्जा, जब हम उनसे इस मुसीबत को दूर कर देते तो एक ख़ास मुद्दत के लिए, एक वक्फे के लिए अल्लाह वो मुसीबत दूर कर देता जिस तक वो पहुंचने वाले होते। यानी कि जो अजाब की मुद्दत होती वो तो वहां तक तो पहुंचना था उन्हें, वो तो अजाब वैसे ही रहता, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से अल्लाह कुछ मुद्दत के लिए उस अजाब को टाल देते, तो वो फिर उस अहद को तोड़ देते। फिर क्या हुआ, फंतकमना मिन्हुम, चुनांचे हमने इंतकाम लिया उनसे और हमने उन्हें समंदर में गर्क कर दिया, इसलिए कि उन्होंने हमारी आयत को झुठलाया और वो इन आयत से गफलत बरतते थे, तगाफुल बरतते थे। और जिन लोगों को दबा लिया गया था, जो कमज़ोर समझे जाते थे, अब हमने उन्हें वारिस बना दिया इस ज़मीन के मशरिक़ व मगरिब का। किस ज़मीन के? जिसको हमने बाबरकत बनाया था, अल्लती बारकना फ़ीहा, जिसमें हमने बरकतें रखी थी। ये अर्ज़ फ़लस्तीन है, ये शाम का वो इलाका है जो फ़लस्तीन कहलाता है। बनी इसराइल जो मिस्र में गुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे थे, उनको वहाँ से उठाकर अल्लाह ने पूरे फ़लस्तीन का वारिस बना दिया। अर्ज़ फ़लस्तीन की जो खुसूसी बरकत का जिक्र है, ये सूरह बनी इसराइल है ना, इसमें 15वां पारा आई थिंक स्टार्ट होता है, जिसमें वाक़या मेराज का भी जिक्र है। वहाँ पे कहा गया है इस सरजमीन को कि ये बरकत वाली ज़मीन, वहाँ पे भी इसको कहा गया। वहाँ पे लफ्ज़ है बारकना हौलहू, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहू के अल्फाज वहाँ पे हैं। और यहाँ पे क्या है बारकना फीहा के अल्फाज हैं, इसलिए कि ये सरजमीन ऐसी है जिसे अल्लाह ने एक तो बरकत है इसमें कि इसमें अम्बिया का मदफन है। ये सरजमीन बहुत से सैकड़ों अम्बिया के मस्कन भी रहे और मदफन भी, और दूसरी ये कि एक ख़ास तरह की ज़रखेज़ी से भी अल्लाह ने इस सरजमीन को नवाजा है। वतम्मत कलिमतु रब्बिकल हुस्ना, और आपके रब का अच्छा वादा बनी इसराइल के हक में पूरा हुआ। अला बनी इसराइल बिमा सबर, इस वजह से कि उन्होंने सब्र किया, वो साबित कदम रहे। इनमें से जो लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे, उन्होंने वाकई बड़ी सख्त तरीन आजमाइशों पर सब्र किया और साबित कदम भी रहे थे, इसलिए अल्लाह ताला ने उन पर इनाम किया। वदम्मरना मा काना यसनो फिरऔन, और हमने तबाह कर दिया वो सब कुछ जो फिरौन और उसकी कौम के लोग बनाते थे, ऊंचे महल्लात और बागात पे ऊँट की बेलें वगैरह जो चढ़ाते थे छतरियों पर, सब तबाह कर दिया। फिरौन और उसकी कौम की सारी तमारी जो तामीरात थी और उनके सारे जो बागात थे मिलियामेट कर दिए गए। वक़ौमुहु, और उसकी कौम को भी, वमा कानू यारुशून, और वो जो महल्लात बुलंद करते थे। वजावज़ना भी बनी इसराइल, अब अगली आयत में बनी इसराइल के मिस्र से सहराए सीना तक का जो सफ़र है उसका जिक्र है। इन वाक़यात का जिक्र हमें मदनी सूरतों में भी कई बार मिलता है, हमने सूरह बकरा में भी पढ़ा और यहाँ पे भी वही तज़किरा है। वजावज़ना भी बनी इसराइल अल बहरा, और पार उतार दिया हमने बनी इसराइल को समंदर के। बनी इसराइल ने उसको समंदर को अबूर किया और जज़ीरा सीना में दाखिल हो गए। फ़अतौ अला कौमी यक़ूना अला असनाम, फिर वो वहाँ पे दाखिल होते हैं एक ऐसी कौम पर, गुजरते हैं, उनका गुजर होता है। अतौ याकुफूना अला असनामिन, जो बुतों के सामने एतकाफ करके बैठे थे, यानी बुतों का एतकाफ का मतलब ये है कि बुतों के सामने पूरी तवज्जो और यकसुई के साथ बैठे हुए थे।
بت پرستی کا جو طریقہ ہوتا ہے، بت پرست کیسے بتوں کے سامنے ایسے ہاتھ باندھ کے بیٹھا کرتے ہیں، تو ایسی ہی ایک قوم پر ان کا گزر ہوا جو بتوں کے آگے بیٹھے ہوئے تھے، ایسے جیسے اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور یہ جو ہے نا یکسوئی کے ساتھ بیٹھنا، اس کے بارے میں ایک رادھا کرشن، ڈاکٹر رادھا کرشن ہیں، وہ ہندوستان کے صدر بھی رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دیوی دیوتاؤں کے بتوں کو ہم ان کے سامنے جو ہم اس طرح سے بیٹھتے ہیں نا اتقاف کی حالت میں یا یکسوئی کے ساتھ، وہ کہتے ہیں ہم ان کو اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں سمجھتے، بلکہ ہمارا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک مجسم چیز کے ذریعے سے توجہ مرکوز کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ تصوراتی انداز میں مراقبہ کرنا اور پوری توجہ کے ساتھ ان کی طرف دھیان لگانا یہ مشکل کام ہوتا ہے، جبکہ مجسمہ یا تصویر اگر سامنے رکھ لی جائے تو توجہ مرکوز ہو جاتی ہے اور انسان آسانی کے ساتھ اس کی طرف دھیان لگا سکتا ہے۔ تو جیسے کہ مطلب انسان ہے نا، بندہ بشر ہے، یہ تو الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور اس وجہ سے ہم اپنے اللہ کو ہم نے تو دلوں میں بسایا ہوا ہے، ہم اپنی نماز میں، اپنی عبادات میں، مناجات میں اللہ کو اپنے سامنے محسوس کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ لوگ جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ کس کے سامنے ہم عبادت کریں، ہمیں کوئی چیز سامنے چاہیے، کوئی پیکرے محسوس ہونا چاہیے جس کو ہم محسوس کر سکیں۔ علامہ اقبال نے کہا خوگرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر، اللہ ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر۔ یہ جو ان کا ہے، انہوں نے اللہ سے شکوہ کیا ہے، شکوہ میں انہوں نے لکھا ہے نا کہ خوگرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر۔ تو انسان تو یہ چاہتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی پیکرے محسوس، کوئی مجسم چیز ہو۔ اسی طرح سے وہ بھی ایک مجسم چیز کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، اور بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے ان کا بھی دل للچایا ان بتوں کو دیکھ کے۔ کہتے ہیں کہ کوئی گائے کی شکل کے وہ بت تھے۔ تو اب ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام نے ان پہ جو کچھ تھوڑی بہت جو محنت کی ہوئی تھی، اس محنت کے نتیجے میں تھوڑا بہت ان پہ جو اثر ہو چکا تھا وہ سارا ہی اوپر سے اترا، اور فوراً ان بت پرست لوگوں کو دیکھ کے انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کر دیا، کہنے لگے اے موسیٰ یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ ہمیں بھی بنا دو ایسا ایک معبود جس طرح ان کے معبود ہیں۔ اب دیکھیں کیا انداز ہے، اب یہیں سے بس اب ان کے شروع ہو گئے چونچلے اسی طرح کے، موسیٰ علیہ السلام سے طرح طرح کے مطالبے، اور پھر اللہ بھی ان کے مطالبات جو پورے کرنے والے تھے اللہ ان کے پورے کرتا ہی رہا۔ اور یہ پہلا ان کا سنیں ذرا مطالبہ، یا موسیٰ اجعل لنا، اے موسیٰ بنا ہمارے لیے بھی الہن، ایک معبود، ایک بت، کما لہم آلیہ، جیسے ان کے معبود ہے نا ایک ہمیں بھی بنا دے۔ قال انکم قوم تجہلون، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم تو بہت ہی جاہل قوم ہو، انہیں سخت ڈانٹ پلائی، تم بڑی نادانی اور جہالت کی باتیں کرتے ہو۔ ان ہؤلاء متبر ما ہم فیہ، یہ تو جس چیز میں پڑے ہوئے سب برباد ہونے والا ہے، اور جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں وہ سب باطل ہے۔ ہاں غیر اللہ ابغیکم الہا، کیا میں اللہ کے سوا تلاش کروں تمہارے لیے کوئی اور معبود، کوئی اور الہ؟ وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، وہ اللہ جس نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی ہے، جس نے تمہیں تمام جہانوں پر مرتبہ دیا ہے۔ تم کیسے لوگ ہو کہ وہ اللہ جس نے تمہیں اتنا مقام دیا، اتنا مرتبہ دیا، کہاں تم فرعون کی غلامی کر رہے تھے، فرعون کی غلامی سے نکال کے اللہ تعالیٰ تمہیں وہاں سے نجات دے کے لے آیا، اور اس قوم کا حال دیکھیں کہ یہ ایک بت کو دیکھا اور یہ اس کا مطالبہ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں بھی ایسا بت بنا کے دیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا سوچو، غور کرو، وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اس نے تو تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی ہے۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں خود، اور جب ہم نے نجات دی تمہیں، من آل فرعون، فرعون والوں سے، یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں برا عذاب پہنچاتے تھے، یقتلون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے،
وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے ایک بڑی آزمائش تھی، بلاء من ربکم عظیم، ایک بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے لیے، لیکن اس آزمائش سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں نکالا اور تمہیں اس سے دریا عبور کر کے لے آیا، جبکہ آل فرعون کو اسی سمندر میں، اسی دریا میں غرق کر دیا۔ تو یہ اللہ کا احسان مانو اور شرک کی بجائے اس ایک اللہ کی عبادت کرو، ان بتوں کا پیچھا چھوڑ دو۔ آگے ہم، یہ تو ہمارا واقعہ تو چلتا رہے گا انشاءاللہ، کل ہم اس کی آگے کنٹینیو رکھیں گے۔ ان آیات کی تلاوت سن لیتے ہیں۔ ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم.